سیانے کہتے ہیں اللہ لٹ نہیں مارتا مت مار دیتا ہے، اور آج کی کارروائی نے اس بات پر یقین پختہ کر دیا ہے کہ دلوں پر مہریں تو لگی تھیں لیکن اللہ نے واقعی ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈال دیے ہیں۔ توشہ خانہ کا جعلی کیس کہ جس میں اگر کسی کی سزا بنتی ہے تو وہ نواز اور زرداری کا ٹبر ہے، اس بے سر و پا کیس کو اتنا عرصہ لٹکانے کے بعد بھی بالآخر عمران خان کی سزا کو معطل کرنا پڑا۔ یہ حزبیت کم نہیں تھی کہ اپنے پیر پر آپ کلاڑی مارتے ہوئے سائفر کیس میں اس قانون کے تحت گرفتاری ڈال دی کہ جس کے بارے میں صدر پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس پر دستخط ہی نہیں کیے۔ اور کیس کیا ہے کہ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف چند غیر ملکی ایما پر ایک گریڈ 22 کے افسر نے چند سرٹیفائیڈ چوروں کے ساتھ مل کر سازش کی اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی نمائندہ حکومت کو گھر بھیجا، کہ جس کا خمیازہ پچھلے 14 ماہ سے عوام بھگت رہی ہے اور نہ جانے کتنا عرصہ مزید بھگتے گی۔ اور اس وزیر اعظم نے ان کے ناپاک عزائم کا پردہ چاک کر دیا۔ کیس کیا ہے کہ عمران خان شلوار قمیض پہن کر ہاتھ میں تسبیح لے کر عالمی طاقتوں کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا تھا۔ کیس کیا ہے کہ ان سے برابری کی بنیاد پر بات کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تعلقات سب سے رکھوں گا، غلامی کسی کی نہیں کروں گا۔ کیس کیا ہے کہ افغانستان کی پسی ہوئی عوام پر 3 دہائیوں سے ہونے والی بیرونی جارحیت کی سہولت کاری سے انکار کیا۔ کیس کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی اور کے مفاد کے لیے مقتل گاہ بنانے پر آمادہ نہیں ہوا۔ کیس کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو بیرونی آقاؤں کے پاس گروی نہیں رکھوایا۔ کیس کیا ہے کہ اپنی قوم کے فائدے کو مقدم رکھا۔ کیس کیا ہے کہ اپنے حلف کی پاسداری کی، اپنی ملت سے وفاداری کی۔ مت نہ ماری گئی ہوتی تو تم اپنی وطن فروشی پر آپ شاہد بنتے، مت نہ ماری گئی ہوتی تو جس کو مجرم ثابت کرنا تھا اس کی بے گناہی کو یوں سرے عام تسلیم کرتے۔ بدمست طاقت کے نشے میں اندھے ہاتھیوں، بند کرو یہ خدائی کا کھیل۔ خدا کے بندوں کی بد دعائیں تمہارے دامن سے چمٹ گئی ہیں، اور کتنا تماشا بننا ہے دنیا کے سامنے، اور کس دن کا انتظار ہے جو یہ سمجھو گے۔